حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا اچھا ذہن دیا تھا اور مقدموں کے فیصلہ کرنے میں اپنے ذہن کے استعمال کا کمال فطرت نے شروع سے ہی دے رکھا تھا۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جوانی کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ قرآن میں فرمایا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 16، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ حضرت داؤد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کچھ خصوصیتوں اور امتیازی باتوں سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ان کی مبارک زندگی کی خاص باتیں بنیں، جیسے پرندوں کی بولیاں سمجھنا۔ قرآن میں ارشاد ہے، سورہ النحل آیت نمبر 16، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہ تھی، بلکہ ایک ایسی نعمت تھی جن کو نشان یا معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بے شک پرندوں کی بولیاں بولنے والے انسان کی باتوں کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً یہ علم دنیاوی اسباب سے اوپر خالص قدرت کے قانونوں کے فیضان کا نتیجہ تھا اور ایک ایسی بخشش اور دین تھی جس کو اللہ تعالیٰ کا نشان کہنا چاہیے، جو ان جیسی پاک ہستیوں کے لیے خاص ہے۔ ان آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے بارے میں 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلا یہ کہ ہوا کو حضرت سلیمان کے حق میں سدھا دیا گیا تھا۔ دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کی اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور دھیرے دھیرے چلنے کی وجہ سے راحت پہنچنے والی ہو جاتی تھی۔ تیسرا یہ نرم رفتاری کے باوجود اس کے تیز چلنے کا یہ حال تھا کہ ایک گھڑ سوار کی لگاتار 1 ماہ کی تیز رفتار دوری کے جتنا ہوتا تھا۔ گویا سلیمان کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری سادھنوں سے کہیں آگے صرف اللہ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر ہلکے پن کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ اس لیے ہواؤں کو قابو میں کرنے کے واقعے کو حضرت سلیمان کی سچی نبوت کی خاص اور نمایاں باتوں میں سے ایک بات مانتے ہوئے بنا کسی تعویل کے صحیح مان لیا جائے اور بیکار کے تفصیل تعویل اور اسرائیلی خرافات میں نہ الجھا جائے۔